السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی قرآنی کہانیاں۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی 8واں سپارہ۔ 8ویں سپارے میں کچھ سورۃ الانعام کا بھی کچھ حصہ ہے اور سورۃ الاعراف کا۔ سورۃ الانعام میں جب 8واں سپارہ شروع ہوا تو یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ کے مشرکین اور کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کی نشانیاں مانگ رہے تھے۔ کبھی وہ کہتے کہ ہمارے اوپر فرشتے اترنے چاہیے، محمد آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام دے تو وہ تو فرشتہ ہونا چاہیے، وہ تو کوئی طاقتور سا آدمی ہونا چاہیے، وہ تو کوئی بڑا بادشاہ ہونا چاہیے۔ اور کبھی کہتے محمد اگر آپ سچے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود ہی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر ہم مانیں گے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور کبھی کہتے جو ہمارے باپ دادا تھے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ انہیں دوبارہ زندہ کر کے تو دکھائیے، پھر ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے بہت پریشان ہوتے تھے، تو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ لوگ تو صرف اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ تو آپ پر ایمان ہی نہیں لانا چاہتے، آپ ان کا ایک بہانہ پورا کریں گے تو کل یہ دوسرا لے آئیں گے، ہم اگر ان کے سامنے فرشتے بھی اتار دیں اور یہ مردوں سے بات بھی کرنے لگے تب بھی یہ ایمان نہیں لانے والے، یہ تو صرف بہانے باز ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے اور سچی بات کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اسے سچے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اور اللہ ہدایت کسے دیتا ہے؟ وہی جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے اور سچی بات ماننا چاہتا ہے۔ جو بغاوت کرے وہ تو اللہ تعالیٰ کا دوست بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ بھی نہیں سجاتے۔ اور پھر سورۃ الانعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اعلان کر دیں کہ مجھے میرے اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اب میرا وہی مذہب ہے جو ابراہیم کا تھا، اور میرے تمام کام، میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سورۃ الانعام کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الاعراف، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محمد یہ کتاب جو آپ پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اس سے آپ پریشان نہیں ہونا، بلکہ یہ تو اس لیے ہے کہ آپ اس سے نصیحت حاصل کریں، دوسرے لوگوں کو اس کا پیغام بتائیں اور اس پر عمل کریں، اور جو ایسا کرے گا وہ قیامت کے دن سب سے آگے ہوگا اور وہی جیتے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس نے انسانوں کو بہت زیادہ نعمتیں دیں، ان کو زمین پر ٹھہرایا، ان کے لیے اچھی اچھی چیزیں بنائی، خوبصورت سی دنیا بنائی،
پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی پیاری دنیا بنائی ہے نا، جس میں سمندر ہیں، جس میں پہاڑ ہیں، جس میں پودے ہیں، جس میں طرح طرح کے جانور ہیں جن کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، رنگ برنگے پرندے ہیں، پھول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، طرح طرح کے کھانے ہیں، لیکن پھر بھی بہت کم انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہیں اور ہمیں ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے، اور کوئی جو مسجد جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھا سا تیار ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، بال بنائے اور پھر مسجد جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے مسجد۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے بادشاہ ہیں، اس پوری دنیا کو بنانے والے ہیں، اور جب ہم ان سے ملنے کے لیے جائیں تو ہمیں کتنا اچھا تیار ہونا چاہیے، پھر مسجد جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الاعراف میں ایک کہانی سنائی ہے اعراف والوں کی۔ بھلا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بہت زیادہ اچھے کام بھی نہیں کیے ہوں گے اور بہت زیادہ برے کام بھی نہیں کیے ہوں گے، کہ ان کے برے کام اتنے زیادہ بھی نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے، لیکن اچھے کام بھی اتنے زیادہ نہیں ہوں گے کہ وہ جنت میں جائیں۔ اس لیے وہ نہ جنت میں جائیں گے اور نہ ہی جہنم میں جائیں گے، بلکہ درمیان میں ایک جگہ رہیں گے۔ اور پھر جب وہ وہاں ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے اور ہمیں جنت میں بھیج دیجیے۔ اور آخر کار اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں نا، ان کو معاف کرتے ہوئے جنت میں بھیج دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے اللہ ہی سے دعا مانگا کرو۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اور سوچتا ہے کہ میں خود ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہوتا۔ اور یہ ساری باتیں بتانے کے بعد 8ویں پارے کے آخر میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سنائی ہیں پچھلے انبیاء کی کچھ کہانیاں۔ پہلی جو کہانی ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، سنتے ہیں۔ آدھی آج سنیں گے اور آدھی کل انشاءاللہ تعالی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا بہت عرصے تک اس دنیا میں رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ اولاد دی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اپنی ساری اولاد کو اسلام کی تعلیم دی۔ چنانچہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ اپنے پیچھے بہت سے مسلمان چھوڑ گئے، اور یہ لوگ بہت عرصے تک اسلام پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتے رہے۔ مگر پھر ایسا ہوا کہ ایسے کچھ لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے یہ بالکل ہی بلا ڈالا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے۔ انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزوں کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اس کو شرک کہتے ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، اور ہوتے ہوتے اس شرک کی وجہ سے ان میں بہت زیادہ خرابیاں بھی پیدا ہو گئی۔ وہ پتھر اور لکڑی کے بت بنا کر انہیں پوجنے لگے، اور انہوں نے ان بتوں کے نام بھی رکھے۔ یہ ان بتوں کے سامنے تحفے دیتے، ان کے بڑے بڑے انہوں نے مندر بنا لیے، اور زمین جو تھی وہ ظلم اور فساد سے بھر گئی۔ جو کمزور لوگ تھے انہیں وہ مارتے پیٹتے تھے، اور جو امیر لوگ تھے وہ عیش کیا کرتے تھے۔ جب یہ حالات ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنا پیغمبر بھیجا،
ان کا نام تھا نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اسی قوم میں پیدا ہوئے اور پلے بڑے تھے، اور سب لوگ جانتے تھے کہ وہ بہت ہی نیک آدمی ہیں، نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہتے ہیں، برے کاموں سے دور رہتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور سب لوگ انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ صرف ایک اللہ کی بات مانو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، بتوں کی پوجا نہ کرو اور برے کاموں سے باز آ جاؤ، تو سوائے چند غریب لوگوں کے کسی نے ان کی بات نہ مانی، بلکہ ان کا مذاق اڑایا اور ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی۔ اچھے ساتھیوں، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی لمبی زندگی دی۔ وہ 1000 سال تک اس دنیا میں رہے، اور ان میں سے 950 سال وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور ان کی قوم کو جو انہوں نے نصیحتیں کی، قوم ان کو اس کے جواب دیتی رہی۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اے لوگو اللہ کی بندگی کرو، مگر جو قوم کے سردار تھے وہ صاف انکار کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے کہتے یہ کہ یہ شخص ہمارے جیسا ہی انسان ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ تم اس کو بڑا آدمی سمجھو، یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکتے تو یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی بھی نہیں سنی کہ انسان رسول بن کر آئیں۔ بس ان کے دماغ میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، دیکھ لو، دعا کرو، کوئی علاج کرو، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے، مجھے ڈر ہے کہ تم لوگوں پر کسی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہو جائے۔ قوم کے سردار یہ کہتے، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ تم گمراہی میں پڑ گئے ہو اور تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے، اے میری قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم۔ کیا تم اس بات پر حیران ہو رہے ہو کہ تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک آدمی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے؟ تم خبردار ہو جاؤ، تم پر رحم کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ اور قوم کے سردار کیا کہتے، تم ہماری ہی طرح کے انسان ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری قوم میں سے غریب کمزور لوگ ہیں وہ تمہاری بات مان رہے ہیں، تم میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم تمہیں جو ہے وہ سچا مان لیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ تم جھوٹ ہی بول رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم کل سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیارے بچوں، ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔